اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے من قبلک آپ سے پہلے رسولن کئی رسول الی قومہم اپنی قوم کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح اعلان فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے تو کئی رسول بھیجے لیکن آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قیامت کی صبح تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کرے گا وہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، لیکن اللہ کا نبی نہیں ہے، اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ختم نبوت پر پہرہ دے کر کے بتا دیا۔ الحمدللہ ختم نبوت کے عنوان پر ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہے۔ بدر کی سرزمین پر صحابہ کرام کا لشکر کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو بدر کی سرزمین پر لے گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یا اللہ یہ میری جمع پونجی ہے، اگر یہ بچ گئے تو تیرا نام بھی زندہ رہے گا، تیرے دین کا نام بھی زندہ رہے گا۔ تو اللہ نے پھر صحابہ کرام کی مدد فرمائی اور پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرہ دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں، بڑے صحابہ میں شمار ہے، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی سرزمین پر کھڑا تھا، صف کے اندر کھڑا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میرے دائیں بائیں کوئی تکڑا آدمی کھڑا ہے، اگر ضرورت پڑے تو میں ان سے مدد حاصل کر لوں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ میں نے دائیں طرف دیکھا تو دائیں طرف ایک انصار کا بچہ کھڑا ہوا تھا، جب بائیں دیکھا تو بائیں بھی ایک بچہ کھڑا ہے، تو میں پریشان ہو گیا۔ اب بھائی اگر مجھے ضرورت پڑ گئی کسی کو بلانے کی تو یہ تو کم سن بچے ہیں، کم عمر بچے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ لیکن اللہ اکبر، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ بھی رسول اللہ کے عاشق تھے۔ سبحان اللہ، وہ رسول اللہ کے عاشق تھے۔ ایک سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، ایک کی عمر 10 سال ہے اور ایک کی عمر 12 سال ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرہ دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پہرہ دے رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سوچی تو وہ کہنے لگے کہ جو میرے دائیں طرف بچہ کھڑا ہوا تھا پوچھنے لگا، چچا جان ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا بیٹا پوچھے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے پوچھا، چچا جان ابی جہل کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ بچہ چھوٹا ہے، سوال بڑا کر رہا ہے، تو میں نے حیرانگی سے پوچھا، تعجب سے پوچھا، بچہ تو ابی جہل کو کیا کرنا ہے؟ تو نے کیا کرنا ہے ابی جہل کو؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو یہ اس صحابی جو کم سن عمر کا ہے، بچہ ہے، کہنے لگا، چچا جان آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، وہ بدبخت میرے رسول کو گالیاں دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ چچا جان میں نے اس کو دیکھ لیا تو اس وقت تک اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک اسے جہنم واصل کر کے نہ چھوڑوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے،
اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی یہ خاموش ہی ہوا تھا کہ دوسرے بچے نے یہی سوال کر لیا جو پہلے نے کیا تھا. تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ابی جہل سامنے گھوڑے پر آیا تو میں نے ان دونوں کو بتایا کہ وہ بدبخت، وہ مکے کا فرعون، مکے کا بے ایمان، مکے کا بدبخت ابی جہل آ رہا ہے. اب میں نے ان کو یہ بات بتائی تو یہ دونوں بھاگے گئے اور دونوں نے ابی جہل پر جا کر کے حملہ کیا اور پھر دونوں نے ان کو گرایا. ایک 10 سال کا ہے، ایک 12 سال کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، صحابی ہیں، مستانے ہیں. تو دونوں نے اس بدبخت کو جب گرا دیا تو بعد میں پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت کا سر کاٹا. اب یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول کو بتانے لگے کہ ہم نے اس بدبخت کو قتل کیا ہے، مارا ہے. اللہ کے رسول نے دونوں کی تلواروں کو چیک کیا، دونوں صحابیوں کی تلواریں خون آلود تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم دونوں نے فرعون کو قتل کیا ہے، تم دونوں نے اس بدبخت کو مارا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے. صحابہ کرام تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی اٹھائے، یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، بندے کے اندر ایمان کا جذبہ ہو، ایمان کی محبت ہو تو کافر کی کیا ضرورت ہے کہ وہ شریعت کے بارے میں، رسول اللہ کے دین کے بارے میں ذرا سا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے. ایک بشر نامی منافق کا واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بشر نامی منافق ہے کہ یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. اب یہ بشر نامی جو منافق تھا، بے ایمان تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے بے ایمان تھا، اندر سے بدبخت تھا. تو جب اس کا جھگڑا یہودی سے ہوا تو یہودی نے کہا بھائی ہم یہ فیصلہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے ہیں. لیکن یہ بدبخت جو منافق تھا یہ معاملے کو اشرف بن کعب یہودی کے پاس لے جانا چاہتا تھا، جو بہت بڑا ظالم قسم کا کافر تھا. کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے جانا چاہتا تھا. تو لیکن جو یہودی تھا اس نے کہا بھائی ہم معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے جائیں گے، معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے جائیں گے. اب چونکہ منافق بے ایمان تھا، جھوٹا تھا، اب یہ معاملہ دونوں جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کیونکہ یہودی اپنی بات پر سچا تھا. اب جب یہ باہر آئے تو منافق پھر بگڑ گیا، کہنے لگا بھائی نہیں مجھے تو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، ہم یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر جاتے ہیں. اب یہودی نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ راضی نہیں ہو رہے، اگر آپ نے معاملہ لے جانا ہے تو چلتے ہیں. اب یہ بشر نامی منافق جو ہے یہودی کو پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر جا رہا ہے. اب جب یہ وہاں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو کہا بھئی ہم ایک فیصلہ لے کر کے آئے ہیں. یہودی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی فیصلہ تو لے کر آئے ہیں، لیکن یہ فیصلہ ہم پہلے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر گئے ہیں تو اللہ کے رسول نے فیصلہ میرے حق میں دیا، یہ منافق بے ایمان بگڑ گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس منافق بشر نامی منافق سے کہ کیا یہ معاملہ ایسے ہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تھا؟ منافق نے کہا جی ہاں، اللہ کے رسول نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے جو رسول اللہ کا دیوانہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. سبحان اللہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے دیوانے، مستانے، رسول اللہ کے صحابی. کہا بھائی بیٹھو، ٹھہرو، میں آتا ہوں ذرا. اندر گئے اور تلوار لے کر کے آئے اور منافق کی گردن کو اڑا دیا. کہا جو رسول اللہ کے فیصلے کے اوپر پورا نہیں اترتا، جس کو رسول اللہ کے فیصلے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اس کی گردن کا سامنا عمر کی تلوار کرے گی. اس کی گردن جو ہے، اس کی گردن کا سامنا عمر کی تلوار کرے گی، اور اس منافق کی گردن کو اڑا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب منافق کی گردن کو اڑایا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے نازل ہو گئے
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہادری کا اللہ کے رسول کے سامنے تذکرہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حق اور باطل کے درمیان میں واضح فرق کر دیا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے.